بہت مدتوں پہلے کی بات ہے کہ شام ملک میں ایک نیک دل بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو پھول اور پودے بہت پسند تھے۔ اس نے اپنے محل میں بہت بڑا شاہی باغ بنا رکھا تھا۔ وہ روز مغرب کی نماز کے بعد اپنے باغ میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ سے واپس آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 4 پریاں اتر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور زمین سے ایک سونے کا تنا اگ گیا۔ پھر دوسری پری نے ہاتھ پھیلائے اور اس تنے پر چاندی کی شاخیں لگ گئیں۔ پھر تیسری پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور ان شاخوں پر ہیروں کے پتے لگ گئے۔ اس خوبصورت سونے چاندی کے درخت کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اچانک ان میں سے ایک پری سیب بن گئی اور اس درخت پر ایک عجیب قسم کا جانور آ کر بیٹھ گیا۔ اس جانور نے وہ لال رنگ کا سیب کھانا شروع کر دیا اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کو اپنے اس عجیب خواب پر بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ کے دل میں ایک خواہش جاگی تھی کہ اس کے باغ میں بھی بالکل اسی طرح کا ایک درخت ہو۔ بادشاہ کے پاس خواب کی تعبیر بتانے والے ایک بزرگ تھے۔ اگلے روز بادشاہ اس بزرگ کے پاس گئے اور اپنا خواب بتا دیا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ، جو آپ نے پریاں دیکھی ہیں وہ کوہ کاف کی پریاں تھیں۔ ان کو ایک ظالم دیو نے قبضے میں کر رکھا ہے۔ ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہی اکٹھے کیے اور کہا کہ جو اس دیو سے پریوں کو چھڑا کر لائے گا اسے میں اپنی بہت سی دولت دے دوں گا۔ دولت کی لالچ میں ہر کسی نے اپنی ایڑھی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن سب ناکام ہو کر لوٹے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا۔ بادشاہ کو اس وزیر پر بہت اعتماد تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ اسے اس کام کے لیے بھیجا جائے۔ بادشاہ مان گیا۔ اب وزیر کوہ قاف کی جانب نکل پڑا۔ جب وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اسے ایک عجیب و غریب زخمی شخص نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ وزیر نے اس زخمی شخص کی مدد کی اور اس کی مرہم پٹی بھی کی۔ زخمی شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ زخمی شخص نے کہا کہ وہ دیو بہت خطرناک ہے۔ میں ایک ذکر جانتا ہوں جو تمہارے کام آئے گا۔ اس ذکر کو پڑھ کر تم جانوروں سے باتیں کر سکو گے۔ زخمی شخص نے وزیر کو ایک منتر سکھا دیا اور پھر وہ اپنی راہ کو نکل گیا۔ وزیر کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے 2 مچھلیاں تالاب کے باہر پڑی نظر آئیں۔ ایک مچھلی نے کہا کہ اے آدم زاد، ہماری مدد کرو، ہم مر رہی ہیں۔ دوسری مچھلی نے کہا کہ یہ ہماری زبان نہیں سمجھ پائے گا، لیکن وزیر سمجھ گیا تھا۔ اس نے مچھلیوں کو اٹھا کر پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلیوں نے اسے دعا دی۔ وزیر وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ تھا۔ تب اس نے کسی کی آواز سنی۔ اس نے سنا کہ چونٹیوں کی رانی اپنے لوگوں کو بھاگ جانے کا کہہ رہی ہے۔ جلدی ہٹ جاؤ، یہ آدم زاد ہمیں کچل دے گا۔ وزیر مسکرایا اور ایک طرف ہو کر چلا گیا۔ اب وزیر کوہ قاف کے قریب ہی تھا۔ وہ چل رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سامنے جھاڑیوں میں حرکت محسوس کی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو ان جھاڑیوں میں ایک بونا پھنسا ہوا تھا۔ وزیر نے بونے کو ان جھاڑیوں سے نکالا تو بونے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اسے بھی سارا معاملہ بتا دیا۔ بونے نے کہا، میرے پاس ایک ایسی چادر ہے جسے اگر تم اپنے اوپر اوڑھ لو تو تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ اس طرح تم اس دیو سے مقابلہ کر سکو گے۔ بونے نے اس وزیر کو ایک چادر دی۔ وزیر شکریہ ادا کرتا ہوا نکل گیا۔